میرا نام ہے لالا رخ اور میں ہوں ایک سائنس کمیونیکیٹر۔ کیا آپ نے روس یعنی رشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں بولشوئی میسلینیکوو کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں سنا؟ پھر کیا آپ یہ مانیں گے کہ اس گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی دنیا کی وہ پہلی خاتون تھی جو اسپیس تک پہنچ گئی؟ آئے میں آپ کو اس لڑکی کی کہانی سناتی ہوں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1937 میں۔ رشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ویلنٹینا ٹیریشکووا۔ ویلنٹینا کے والد ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھے اور ان کی امی ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے صرف 2 سال کی عمر میں ورلڈ وار 2 میں لڑتے لڑتے ان کے والد اپنی جان کھو بیٹھے اور ویلنٹینا، ان کی امی اور ان کے بہن بھائی اکیلے رہ گئے۔ چھوٹی سی ویلنٹینا کو بچپن میں ایک چیز بہت فیسینیٹ کرتی تھی دوستوں۔ اس کے گھر کے پاس ایک ٹرین اسٹیشن تھا جہاں سے شاندار ٹرینز ماسکو جیسے بڑے اور مشہور شہروں اور نہ جانے اور کتنے سفروں پر نکلا کرتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ٹرین ڈرائیورز بھی بھلا کتنے لکی ہیں، انہیں ہر سفر پر کسی انوکھی جگہ جانے اور نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ویلنٹینا بچپن سے ہی ٹرین ڈرائیور بننے کا خواب دیکھنے لگی اور وہ سوچتی تھی میں تو ٹرین ڈرائیور ہی بنوں گی بھائی۔ مگر جب اس نے اپنا یہ خواب اپنی امی کو سنایا تو ان کو یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی اور وہ کہنے لگی اس بارے میں تھوڑا اور سوچ لو، شاید تمہارا ارادہ بدل جائے۔ لیکن دوستو پھر ہوا کچھ یوں کہ ویلنٹینا نے 16 سال کی عمر میں اسکول جانا چھوڑ دیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد اپنی امی کی طرح ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ٹرین ڈرائیور بننے کا خواب تو دور دور تک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے اس دوران ایک نیا جذبہ اپنا لیا، پیراشوٹ جمپنگ، جس میں وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہوئے جہاز میں سے چھلانگ مار کے تیزی سے نیچے گرتی تھیں اور ایک وقت پر پیراشوٹ کھول کے زمین تک آرام سے پہنچ جاتی تھیں۔ اپنی امی کو بتائے بغیر انہوں نے پیراشوٹ ٹریننگ کے ایک اسکول میں داخلہ بھی لے لیا۔ ویلنٹینا اتنی ہمت والی تھیں کہ اپنی پہلی چھلانگ تو انہوں نے انسٹرکٹر کی اجازت کے بغیر ہی لگا دی اور اس طرح انہوں نے کوئی 200 چھلانگیں لگائیں۔ جب انہوں نے یہ خبر اپنی امی کو دی تو ان کی امی نے سختی سے بولا کہ بھائی گری تو گھر واپس نہ آنا۔ اس کے باوجود بھی ویلنٹینا نے اپنے جذبے کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ جب وہ چھلانگ لگاتی تو جان بوجھ کر اپنا پیراشوٹ 40-50 سیکنڈ دیر سے کھولتی، کیونکہ چھلانگ کے دوران تیزی سے ہوا جو گزرتی تھی وہ انہیں بے حد پسند تھی۔ یعنی کہ ہماری ویلنٹینا تو ایک خطروں کی کھلاڑی تھی۔ تو یہ کہانی تھی ان کی چھوٹی سی دنیا کی دوستوں۔ لیکن اس زمانے میں بھلا باقی کی دنیا کس طرح کی تھی؟ 1955 میں دنیا کے 2 سب سے طاقتور ممالک ایک ریس میں لگے ہوئے تھے۔ روس یعنی رشیا اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پہلے خلا یعنی اسپیس میں جانا چاہتے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہر جگہ سب کی زبان پر صرف یہی بات ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے میں پلے گراؤنڈ کے جھولے بھی راکٹس کی طرح ہی ہوتے تھے۔ سوچیں ذرا۔ اور باقی کی ساری دنیا ان دونوں ممالک کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ آخر اسپیس ریس میں کون جیتے گا۔ یہ اتنا بڑا جنون تھا کہ بوڑھے بچے جوان سب ایسٹروناٹس بننا چاہتے تھے اور اسی کے بارے میں خواب دیکھتے تھے۔ اگرچہ دونوں ممالک کا مقصد اسپیس میں جانا تھا مگر دونوں کے نظریے میں کچھ فرق تھا۔ امریکنز خلا کے لیے اسپیس کا لفظ استعمال کرتے تھے اور وہیں رشینز کاسموس کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح امریکنز خلا میں جانے والوں کو ایسٹروناٹس بلاتے تھے اور رشینز ان کو کاسموناٹس کہتے تھے۔ کافی سالوں تک اس ریس میں رشیا آگے رہا۔ انہوں نے اسپیس میں سپوتنک کے نام سے پہلی سیٹلائٹ، پھر ڈاگیز اور پھر پہلا انسان بھی بھیج ڈالا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں جانے والا پہلا انسان کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا یوری گگارین۔ تو بھائی یوری گگارین تو راتوں رات ہی ہیرو بن گیا اور انہی ہیرو سے متاثر ہو کر ان گنت رشینز نے اپنی گورنمنٹ کو دھڑا دھڑ خط لکھنا شروع کر دیے کہ پلیز پلیز مجھے بھی اسپیس میں جانے کا ایک موقع دیں۔ انہی بہادر رشینز میں سے ایک تھی ہماری ویلنٹینا ٹیریشکووا۔ مگر دوستو ہماری ویلنٹینا نے تو کبھی جہاز بھی نہیں اڑایا تھا، اسپیس شپ تو بہت دور کی بات تھی اور نہ ہی وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی تھی۔
تو بہت کم چانس تھا کہ 400 رشینز خواتین میں سے ویلنٹینا کو چنا جاتا، مگر اس سب کے باوجود ان کو انٹرویو کے لیے ماسکو بلایا گیا۔ پر ویلنٹینا میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ ایک بڑی عمدہ پیراشوٹ جمپر تھیں، یاد آیا دوستوں؟ اور کاسموناٹس زمین پہ واپس پیراشوٹ کے ذریعے تو آتے ہیں، اسی لیے رشین گورنمنٹ نے ویلنٹینا کو کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی سلیکٹ کر لیا، اور اس لمحے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ اسپیس تک کا لمبا سفر طے کرنے کے لیے ویلنٹینا کو 8 مہینے کی لمبی اور سخت ٹریننگ دی گئی۔ انہیں راکٹ سائنس اور انجینئرنگ جیسے مشکل سبجیکٹس پڑھنے پڑے۔ ان کی پڑھائی تو مشکل تھی ہی تھی، ساتھ میں فزیکل ٹریننگ بھی کچھ کم نہیں تھی۔ مثلاً انہیں ایک اسپیشل مشین میں بٹھا کے لٹو کی طرح گھمایا جاتا تھا، اور تو اور انہیں کئی ہفتے ایک کمرے میں اکیلا بھی رہنا پڑتا تھا، اور تاکہ وہ اپنے موٹے سے گرم اسپیس سوٹ کو برداشت کر سکیں، اس لیے ویلنٹینا کو ایک گرم کمرے میں رہ کر ٹریننگ بھی لینی پڑتی تھی۔ اور بھائی اسپیس میں تو کوئی گریوٹی نہیں ہوتی، لہٰذا ویلنٹینا کو ایک خاص جہاز میں یوں گھمایا جاتا تھا کہ وہ ہوا میں تیرنا شروع ہو جاتی۔ اس طرح ان کی گریوٹی میں بغیر رہنے کی ٹریننگ بھی مکمل ہو گئی۔ تو اتنی محنت کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ویلنٹینا کو انتظار تھا۔ 16 جون 1963 دوپہر کے 12:30 بجے ویلنٹینا کا راکٹ واسٹاک 6 اسپیس کے لیے رشیا کے ایک شہر بیکنور سے لانچ ہوا۔ ان کے 70 گھنٹوں کے سفر میں ویلنٹینا نے پلانٹ ارتھ کے 48 چکر لگائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے راکٹ کی کھڑکی سے 47 سن رائزز دیکھے۔ اس طرح اپنی چھوٹی سی 2 میٹر یعنی کہ تقریباً ایک دروازے کی لمبائی جتنی کیپسول میں پھنس کے ویلنٹینا نے 20 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ دوستوں، کیا آپ اتنی چھوٹی سی چیز میں بیٹھ کے اتنے لمبے سفر پہ جا سکتے ہیں؟ مگر ویلنٹینا کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں ہی ان کو پیغام ملا کہ ان کے راکٹ کی پروگرامنگ میں ایک چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے وہ شاید کبھی گھر واپس نہ آ پائیں۔ ان کے راکٹ میں نے تو واپسی پہ اسپیس کے اندھیروں میں ہی گم ہو جانا تھا، مگر ہماری ویلنٹینا بڑی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے دماغ لڑایا اور راکٹ کا رخ زمین کی طرف واپس موڑ لیا۔ 3 دن اسپیس میں رہ کر ویلنٹینا نے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کیے۔ کافی عرصے تک وہ دنیا کی واحد کاسموناٹ تھیں جو اتنا لمبا عرصہ اسپیس میں رہیں، اور تو اور ان کے بعد 19 سال لگے اگلی خاتون کو اسپیس میں اکیلے سفر کرنے کے لیے۔ جانتے ہیں دوستوں، ویلنٹینا ان چند خوش قسمت عورتوں میں سے تھیں جنہیں اسپیس میں جانے کا موقع ملا۔ آج تک 656 اسپیس ٹریولرز میں سے صرف 65 ہی خواتین رہی ہیں۔ اپنے اس انوکھے سفر سے واپس آنے کے بعد وہ بہت مشہور ہوئیں اور دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن بن گئی۔ سوچیں دوستو، کہاں ایک چھوٹی سی لڑکی جو کہ صرف ٹرین ڈرائیور بننا چاہتی تھی، ایک دن اسپیس میں جانے کے خواب دیکھنے لگی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے یہ خواب ناممکن جیسا ہے، مگر ویلنٹینا نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کبھی کسی عورت نے نہیں کیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں سینکڑوں لڑکیاں مشکل سے مشکل کام کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ دوستو، ہمارے خوابوں میں ہی وہ طاقت ہوتی ہے جو ہمیں ستاروں اور سیاروں تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے خواب دیکھنا کبھی نہ چھوڑیں، ہرگز نہیں۔ خوابوں سے تو مجھے نیند آنی شروع ہو گئی۔ ایسا کرتے ہیں میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، اور آپ سب سے ملاقات ہوگی پھر اگلی دفعہ ایک اور انوکھے سوال اور ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنی سائنس کمیونیکیٹر لالا رخ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔